ناظرین، آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما محترم جناب راجہ پرویز اشرف صاحب۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے صاحب، آپ بہت دنوں بعد ہمارے شو میں تشریف لائے۔ بھائی آپ بلائیں گے تو آئیں گے نا، ویسے تو ہم اللہ کے فضل سے پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ ہی محبت کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر جب کوئی بلاتا ہے تو ضرور آتے ہیں، آپ بھی بلائیں گے تو آئیں گے، اور میں یہاں پہ کب کوئی لائٹ ٹھیک کرنے تو نہیں آؤں گا۔ لائٹ ٹھیک کرنے سے یاد آیا، راجہ صاحب پانی اور بجلی کے وفاقی وزیر ہوا کرتے تھے، اور کیا کمال وزیر ہوئے ہیں راجہ صاحب۔ یہ لائٹ ٹھیک کرنے سے آپ کو یاد آیا، میں وزیر تھا پانی بجلی کا، کوئی لائن مین نہیں تھا۔ اور آپ کو صرف وزارت ہی میری یاد آتی ہے، وزارت عظمیٰ نہیں یاد آتی۔ میں کم از کم چودھری شجاعت صاحب سے تو زیادہ عرصہ رہا ہوا ہوں وزیر اعظم۔ بالکل۔ اور جنید صاحب، اللہ کے فضل سے ہم نے جو کام کیے ہیں اپنی وزارت عظمیٰ میں، وہ چاہے میری ہو یا گیلانی صاحب کی ہو یا بی بی بے نظیر شہید وہ کی تو ہو، رہتی دنیا تک یاد رہیں گے۔ جی ہاں، اللہ کے فضل سے لوگوں کی خدمت کی ہے ہم نے، لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان دیا ہے۔ نہیں ملا سر، نہیں ملا۔ تمہاری کہیں غاروں میں رہائش تھی، کیوں نہیں ملا تم کو؟ یہاں تو ہم بانٹتے پھرتے ہیں، اب آپ اگر کوئی درخت پہ چڑھ کے بیٹھے ہوں تو ہمیں نہیں معلوم۔ ویسے جتنے زمین پہ لوگ ہیں اور ہمارے چاہنے والے ہیں، ہم تک پہنچے ہیں، ہم نے بالکل دیا ہے سب کو۔ اور یہ آپ کو بھی کپڑے دیے ہیں تو آپ نے پہنے ہوئے ہیں، ورنہ یہاں آپ پہ پھانٹوں والی نکر پہن کے بیٹھے ہوتے۔ تو جنید صاحب، بات یہ ہے کہ اب بڑا مشکل ہو گیا ہے غریب آدمی کا زندگی گزارنا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں غریب کم از کم خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے ویسے میں بہت غریب ہوں۔ نہیں، میں آپ کی دیکھتا رہتا ہوں، آپ کے شوز دیکھتا ہوں، اور آپ کی پیپلز پارٹی سے محبت کو بھی دیکھتا رہتا ہوں، جو آپ جی اے بھٹو جی ہاں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک غریب آدمی ہیں، اور چونکہ غریب ہی محبت کرتا ہے بھٹو۔ ایسا کہ جی اے بھٹو کے نعرے لگا لگا کے اس نے کئی مکان، کئی روٹیاں اور کئی کپڑے لے لیے ہیں۔ نہیں سر، وہ تو سارا ایکٹنگ سے کمایا، جیو بھٹو سے نہیں کمایا۔ جی اے بھٹو بھی تو ایکٹنگ ہی ہے، اور تم نے کون سا 77 میں خود سوزی کی کوشش کی؟ نہیں جنید صاحب، جی اے بھٹو ایکٹنگ نہیں ہوتی، وہ دل سے نکلتا ہے۔ کیونکہ آج تک بھٹو جیسا لیڈر دوبارہ آیا ہی نہیں۔ آج کل کی حکومت اور آج کل کے حکمرانوں کی وجہ سے تو بھٹو بہت یاد آ رہا ہے، کیونکہ بھٹو نے غربت ختم کی تھی، بھٹو نے غریب کو دیکھا تھا، اس کی روٹی کا بندوبست کیا تھا۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ غریب کیا، اچھے بھلے لوگ بیچارے فاقوں پہ آ گئے ہو۔ اور دیکھیے گا اس کا رزلٹ آپ کو، یہ 133 جو حلقہ ہے جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، انشاءاللہ اسلم گل صاحب کی جیت سے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ اب پیپلز پارٹی کو یاد کر رہے ہیں۔ اچھا راجہ صاحب، آپ تو اپنے بھائیوں جیسے ہیں، آپس کی بات کر رہے ہیں، کتنے ووٹوں کو آپ اپنی جیت تصور کریں گے؟ دیکھیں جنید صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہزاروں کی لیڈ ہوگی، کیونکہ اسلم گل نے جتنی محنت کی ہے، اور جس طرح لوگ ناراض تھے، ہم یہ مانتے ہیں لوگ پیپلز پارٹی سے ناراض تھے چونکہ ہم پنجاب میں اتنی محنت نہیں کر پائے، مگر اب جس طرح ہم نے اپنی پارٹی کو فعال کیا ہے، لوگ دوبارہ دھڑا دھڑ جوک در جوک پیپلز پارٹی کیسے میں فعال کیا؟ ذرا ہمیں بھی تو کوئی تفصیلات بتائیں نا۔ فعال ظاہر ہے جنید صاحب، باہر نکلے ہیں، اور کوئی جا کے پمپ سے ٹائروں میں ہوا نہیں بھروائی پارٹی میں، یا کوئی موٹر گھیڑ کے اسے فعال نہیں کیا۔ میرا مطلب ہے کہ نکلے ہیں باہر، لوگوں کو ملے ہیں، لوگوں کو یاد کروایا ہے کہ پیپلز پارٹی ایسی جماعت ہے جو آپ تک پہنچتی تھی اور آپ پیپلز پارٹی تک پہنچتے تھے۔ راجہ صاحب کو انتخابی مہم میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پہ 49,500 روپے جرمانہ ہوا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں، 50 ہوتا تو دکھ ہوتا، یہ 500 روپے نے میرا دکھ سنبھال لیا۔ راجہ صاحب آپ سمجھے آپ کو 50 ہی ہوا ہے، یہ 500 مجھے دے دیں۔ آپ نے کون سا کٹنگ کرانی ہوتی ہے؟ یہ تو فکس بال ہے ماشاءاللہ، آپ نے کیا کرنا ہے 500؟ لنگر آپ کا یہاں سے چینل سے لگا ہوا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ راجہ صاحب، یہ جیلے جب کیک کھاتے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ یہ کیا کھاتا ہے؟ جی، وہ کیک بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے گوگا کھا گیا۔ یہ گھر بھی لے جاتا ہے، گھر بھی لے جاتا ہے یہ۔ جی ہاں، تو جنید صاحب انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ حلقہ 133 میں اسلم گل کی جیت یہ بتائے گی کہ پیپلز پارٹی لوگوں کو بہت یاد آ رہی ویسے ہے۔ اسلم گل صاحب ہے تو شریف النفس انسان ہے، اور ان کے پاس تو اپنی
انتخابی مہم چلانے کے پیسے بھی نہیں ہیں. جی ہاں، اور دیکھیں جو محبت ہوتی ہے وہ پیسوں سے خریدی بھی نہیں جا سکتی. جی یہ لوگوں نے آپ نے دیکھا ہی ہے جس طرح یہ نون لیگ نے اور پی ٹی آئی نے پیسے بانٹے ہیں، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی. جی جی ہم اس طرح نہیں کرتے، ہم اللہ کے فضل سے محبت سے لوگوں کو خریدتے ہیں. واہ اور انشاءاللہ جنید صاحب نون لیگ کو ہم انشاءاللہ تعالی ناکو چنے چبوائیں گے. اچھا جنید صاحب کیا کیا ہے نون لیگ نے؟ 35 سال کے دور اقتدار میں صرف 7 سڑکیں بنوائی ہیں بس. اور راجہ صاحب یہ کہ گلیوں کی سڑکیں نہیں بنوائی انہوں نے چھوٹی چھوٹی، یہ انہوں نے بڑی بڑی موٹر وے سڑکیں بنائی ہیں جو ایک نکڑ سے دوسرے نکڑ تک جاتی ہیں. وہ یار پمائش نہ کرو، گنتی کرو، سیدھی 7 سڑکیں ہیں اور ہے کیا. کیویں مینوں یاد ناراضی اودے کردا رستہ رہتا سارے جنگل آندے نے ڈوتا سارے دریا. جی جی بالکل بالکل. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج لوگ یاد کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو کس وجہ سے؟ جی کہ لوگوں کی تنہائیں بڑھائیں، لوگوں کو نوکریاں دی، غریب آدمی کے گھر تک راشن پہنچایا، جی غریب آدمی بیچارے نے پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دیا. بالکل یہ سارا پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ ہے بنیادی جو ضروریات ہیں لوگوں کی، وہ یہ ہیں. وہ سڑکیں نہیں ہیں، سڑک پہ پھرنے سے پیٹ نہیں بھرتا میرے بھائی. جی جی راجہ صاحب، پیپلز پارٹی غریب آدمی کی پارٹی ہے. جیالوں نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں. ضیاء الحق کے دور میں میرے دادا ابو کو جیل ہو گئی تھی. کوئی ڈکیتی کی تھی انہوں نے؟ یار وہ تو سائیکل چوری میں نہیں جیل گئے تھے. سارے الزام ایسے ہی تھے لیکن وہ عاشق بھٹو صاحب کے تھے. ہاں یہ ویسے صحیح کہہ رہے ہیں جنید صاحب. مجھے یاد آیا کہ بھٹو صاحب کی وجہ سے اور پیپلز پارٹی کے عشق کی وجہ سے ضیاء الحق دور میں تو بڑی زیادتیاں ہوئیں جیالوں کے ساتھ. اور آج تک جنید صاحب پیپلز پارٹی لوگوں کے دلوں سے نکال نہیں سکی یہ آمریت. اور میں آپ کو یہ اب ایک اور پریڈکشن دے دیتا ہوں، جی انشاءاللہ آئندہ وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے. واہ یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی اور دوسرا وزیر اعظم نہیں بن سکتا. آپ راجہ صاحب سندھ میں آپ کے 4 ووٹ ہیں، باہر نکلے تو کوئی ووٹ ہی نہیں آپ کا. ویسے واقعی میں شک کر رہا تھا، آپ ہیں لائٹ سے منوس. اور وہ صحیح کہہ رہے تھے، وہ جو آپ جی بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں وہ آپ اداکاری کرتے ہیں. باہر رزق روزی لگی ہے. جی دیکھیں جنید صاحب، لوگوں کو اتنی شدت سے پیپلز پارٹی یاد آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور اللہ کے فضل سے صحیح جو جمہوری پارٹی ہے پاکستان میں، وفاقی پارٹی، جی وہ ایک ہی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے. ابھی گلی میں دیکھا ہے کئی لوگ گریبان پھاڑ کے باہر گلی میں آئے ہوئے، تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی یاد آ رہی ہے. جی ہاں جی ہاں، یہ بالکل ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. آپ دیکھیے یہ نون لیگ والوں کا جو لیڈر ہے وہ ہر دوسرے دن پکڑا جاتا ہے. کون باہر آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا جنید صاحب. پی ٹی آئی کے لیے کون باہر آ رہا ہے؟ باہر واقعی گریبان پھاڑ کے یا کپڑے پھاڑ کے اگر کوئی نکلا ہے تو وہ جیالے ہی نکلے. او سر جی، کئی جیالے پیپل پارٹی چھوڑ کر نون لیگ میں آ گئے ہیں، پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں. اچھا میرا حدشہ غلط ہے، لائٹ نہیں، آپ مکمل منحوس ہیں. بھائی جو پیپلز پارٹی چھوڑ جاتا ہے وہ جیالہ نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتا ہے. جو اصل جیالے ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی آج تک نہیں چھوڑا. بس اور انشاءاللہ کل آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ واقعی جیالوں سے بھرا پڑا ہے یہ ملک. کل کا جو الیکشن ہے وہ ہمارا زندگی موت کا مسئلہ ہے. اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں آپ نہ پڑھیں، یہ نون لیگ والے پڑھیں گے اور پی ٹی آئی والے پڑھیں گے. آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ آپ جیالے خود ہیں. ہی کہہ رہے ہیں زندگی موت کا مسئلہ ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ کل پیپلز پارٹی لاہور میں پھر ایک دفعہ زندہ ہوگی. بالکل. آپ کل دیکھیے گا بیلٹ باکس میں سے پیپلز پارٹی کے ووٹ ایسے نکلیں گے جیسے غریب کا دروازہ کھولے تو اندر سے بچے نکلتے ہیں. یعنی ووٹ ننگے ہی نکل گئے. اچھا مکمل نہیں، آپ تھوڑے سے زیادہ منحوس ہیں. وہ بچے غریب کے ننگے پھر رہے ہوتے ہیں. سر آپ کے دور میں بھی 1 گھنٹہ بتی جاتی تھی، 1 گھنٹہ آتی تھی. آپ کا دور کون سا؟ یار حساب نہ کرو، دعا کرو. کل الیکشن سر پہ ہے تو آپ حساب کتاب شروع کر بیٹھے. بھٹو یہ بات ہے، بس یہیں لگے رہیں، حساب نہیں کرتے. جنید صاحب میں ایک اور بات آج آپ کو بتا دوں. جی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ انشاءاللہ آئندہ وزیر اعظم ہوں گے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ملک میں انشاءاللہ آئندہ جو حکومت پیپلز پارٹی کی بننی ہے اس میں غربت کا مکمل خاتمہ کیا جائے. ہم انشاءاللہ ہر کونے سے غربت کو ختم کر دیں گے. پورے ملک کے اندر انشاءاللہ خوشحالی آئے گی اور
लोग जो हैं वो उनको अब उम्मीद भी सिर्फ पीपल्स पार्टी से। वाह जी वाह। अच्छा जी, मुकम्मल गुर्बत खत्म हो जाएगी? जी जी, हर कोने से खुर्च खुर्च के गुर्बत निकाल देंगे। जैसे हलवाई नहीं अपनी कढ़ाई में से सड़ा हुआ दूध खुर्च रहा होता, इस तरह इंशाल्लाह गुर्बत को खुर्चेंगे। हाय हाय राजा साहब, खुरचन मैनू देना बड़ी मजेदार हुंदी जी। बेटा ये जो गुर्बत की खुर्चन होती है ये दिल दहला देती है। आप लोगों ने गुर्बत देखी नहीं और ना ही अल्लाह आपको दिखाए गुर्बत। सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोग पहुंचते हैं गरीब के घर तक, और जाके जब हम देखते हैं हालात को तो यकीन मानिए आंसुओं की झड़ी लग जाती है। अच्छा कभी खान साहब, सॉरी राजा परवेज अशरफ साहब, ये बताएं कि कल आपको पूरा यकीन है कि पीपल्स पार्टी जीत लेगी? जुनैद साहब 101% अल्लाह के फजल से। बल्कि मुझे तो ये हैरानगी हुई कि असलम गिल ने सलमान स्वीट पे, बट स्वीट पे, 3-4 बंदूखान स्वीट सबको लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वो कह रहा था कि पूरे नहीं कर सकेगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि असलम गिल के पास इलेक्शन कैंपेन चलाने के पैसे नहीं है, दूसरी तरफ आप मिठाइयां ऑर्डर कर रहे हैं। जुनैद साहब जो जीत जाता है उससे कौन पैसे लेता है?